أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورہ روم آیت 22. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں. پھر شادی سے پہلے اور شادی کے دوران اور اس کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہنا بڑا ضروری ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا شادی کے بعد بھی ضروری ہے بلکہ پہلے بھی، اور اگر ایک جوڑے میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد بھی اولاد تو باہر رہتی ہے. اس لیے مسلسل ہمیشہ باقاعدگی سے شادی شدہ جوڑوں کو شادی سے پہلے، دوران اور بعد میں، یعنی کسی ایک کی وفات کے بعد بھی یہ دعا جاری رکھنی چاہیے. اس ضمن میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی عورت سے 4 اسباب کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، وہی بات حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. ان چاروں باتوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یہ ہے، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے. حضرت ماقد بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسی عورت کی شادی کا پیغام آیا ہے جو اچھے خاندان اور مرتبے والی ہے، مگر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. کیا میں اس سے شادی کر دوں؟ اب اس کے خاندان اور مرتبے کی خاطر اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. دوبارہ پھر پوچھنے آیا تو پھر بھی منع فرما دیا. تیسری مرتبہ پھر اجازت لینے کے لیے آیا تو آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی، بہت محبت کرنے والی اور بہت محبت کرنے والی ہو. میں تمہاری وجہ سے کثرت حاصل کرنے والا ہوں. اب شادی سے پہلے
جیسے پتہ چل سکتا ہے کہ عورت بہت بچے پیدا کرنے والی ہوگی، اس کے خاندانی روایات پر نگاہ رکھی جاتی ہے. اگر ماں اور باپ اچھے بچوں والے ہوں تو وہ لازمی ان کی بیٹی بھی پھر اچھی بچوں والی ہی ہوگی. اور جہاں تک اس کی محبت کا تعلق ہے وہ پوچھ گچھ سے تحقیق سے پتہ چل سکتا ہے اس کی محبت والی طبیعت ہے کہ نہیں. ایک حدیث ہے سنن نسائی سے لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری فائدہ والی چیز ہے اور دنیا کی بہترین فائدہ والی چیز نیک عورت ہے. اسی طرح ایک روایت ہے حضرت ابو داؤد کتاب النکاح سے لی گئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب کسی عورت سے رشتہ طے کرنا چاہے تو اگر ہو سکے تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے رشتہ کرنا چاہا تو میں نے پہلے پوشیدہ طور پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی اور پھر اس سے شادی کی. بس پوشیدہ طور پر جماعت کے ذریعے اور اپنے ذرائع سے بچی کے متعلق تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ کس قسم کی ہے. ایک روایت ترمذی سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی گئی ہے. انہوں نے ایک جگہ منگنی کا پیغام دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ دیکھنے سے تمہارے اور اس کے درمیان موافقت اور الفت کا امکان زیادہ ہے. یہ ہمارا رواج ہے اور پردہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کی موجودگی میں ہونے والے رشتے یا رشتے کے خواہش مند لڑکے کو اپنے ماں باپ اپنی موجودگی میں مثلا کھانے پہ بلا سکتے ہیں اور وہاں وہ جس لڑکی سے شادی کرنا مقصود ہو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے. اس میں کوئی گناہ نہیں. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اس طرح بعض لوگ تصویریں بھی منگواتے ہیں لیکن تصویر سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ لڑکا ایک دو خود لڑکی کے ماں باپ کی موجودگی میں اس کو دیکھ لے. ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک کنواری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بیان کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کی ہے اور یہ شادی اسے ناپسند ہے. یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو قائم رکھے اگر چاہے تو اس کو رد کر دے. اور ہماری جماعت میں خدا کے فضل سے یہی رواج ہے اگر کوئی لڑکی مجھے شکایت کرے کہ میں فلاں جگہ رشتہ نہیں چاہتی اور میرے ماں باپ نے زبردستی کر دی ہے تو میں اصلاح ارشاد کے سپرد کرتا ہوں کہ خود جا کے تحقیق کریں. اگر ماں باپ کی غلطی ہو تو لڑکی کو اس نکاح سے آزاد کروایا جائے اور اگر لڑکی کی اپنی غلطی ہو تو اس کو سمجھا دیا جائے. اور جتنے معاملات میں میں نے یہ قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہیں بھی ناکام نہیں ہوا. ہر جگہ یا بچی سمجھ گئی یا والدین سمجھ گئے. ایک روایت بخاری کتاب النکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کماری لڑکی تو شرماتی ہے وہ کیسے ہاں کرے گی؟ فرمایا اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے. اگر پوچھنے پر لڑکی چپ رہے تو یہی اس کی رضامندی سمجھی جائے. دوسری قوم میں لڑکی دینا. حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری قوم میں یہ بھی ایک بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے بلکہ حتی الوسع لینا بھی پسند نہیں کرتے. یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریقہ ہے جو حکام شریعت کے بالکل برخلاف ہے. بنی آدم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں. رشتے ناطے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جانا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے اور کسی ایسی آفت میں مبتلا تو نہیں جو موجب فتنہ ہو. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا بھی کچھ بھی لحاظ نہیں صرف تقوی اور نیک بختی کا لحاظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان تم میں سب سے زیادہ موجود وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ نیک ہو. غیر سید کا سید زادی سے نکاح کرنا. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی شادی
آپ مغل تھے، سیدوں میں ہوئی اور سیدوں کی بہت اعلیٰ گھرانے میں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت مسیح موعود، یہ روایت ہے، ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں سوال پیش کیا کہ غیر سید کو سیدانی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نکاح کے واسطے جو محرمات بیان کیے ہیں ان میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مومن کے واسطے سیدانی حرام ہے۔ علاوہ ازیں نکاح کے واسطے طیبات کو تلاش کرنا چاہیے اور اس لحاظ سے سیدانی کا ہونا بشرطی کے تقوی اور طہارت کے لوازمات اس میں ہوں افضل ہے۔ ایک دوست کا سوال پیش ہوا غیر کفر میں نکاح۔ یہ کفر کا مسئلہ بھی کافی پیچیدہ ہے اور خوب غور سے سمجھنا چاہیے۔ ایک احمدی اپنی ایک لڑکی غیر کفر کو ایک احمدی کے ہاں دینا چاہتا ہے، حالانکہ اپنی کفر میں رشتہ موجود ہے۔ ابھی دو شرطیں ہو گئی ہیں، غیر کفر میں غیر لڑکے سے جو خاندان سے باہر ہے وہ کفر ہے، اور ایک کفر کا رشتہ اپنے گھر میں بھی موجود ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حسب مراد رشتہ ملے تو اپنے کفر میں کرنا چاہیے، اپنے ہی کفر میں ہو تو بہتر ہے بنسبت غیر کفر کے۔ لیکن یہ امر ایسا نہیں کہ بطور فرض کے ہو، ہر ایک شخص ایسے معاملات میں اپنی مصلحت اور اپنی اولاد کی بہتری کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج پڑ گیا ہے کہ بیوہ عورت ساری عمر بیٹھی رہے اور شادی نہ کرے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ارشادات کے خلاف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو وہ عورت جوان ہی کو دوسرا خاوند کرنا ایسا برا سمجھتی ہے جیسا کوئی بڑا بھاری گناہ ہوتا ہے، اور تمام عمر بیوہ اور ران رہ کر یہ خیال کرتی ہے کہ میں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے، حالانکہ اس کے لیے بیوہ رہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ عورتوں کے لیے بیوہ ہونے کی حالت میں خاوند کر لینا نہایت ثواب کی بات ہے۔ ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں برے خیالات سے ڈر کر کسی سے نکاح کر لے اور نابکار عورتوں کے لان تھان سے نہ ڈرے۔ ملفوظات میں یہ عبارت درج ہے، سوال پیش ہوا کہ ایک احمدی لڑکی ہے جس کے والدین غیر احمدی ہیں، والدین اس کی ایک غیر احمدی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور لڑکی ایک احمدی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ والدین نے اصرار کیا، عمر اس کی اسی اختلاف میں 22 سال تک پہنچ گئی۔ اب آج کل تو 35 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، اس وقت اندازہ کریں حضرت مسیح علیہ السلام کو لکھا گیا کہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی عمر 22 سال تک پہنچ گئی۔ لڑکی یہ تنگ آ کر والدین کی اجازت کے بغیر ایک احمدی سے نکاح کر لیا۔ نکاح جائز یا ناجائز؟ حضور نے فرمایا نکاح جائز ہوا۔ ایسی صورت میں احمدی ولی بن جاتا ہے، امیر جماعت ہو یا وقت کی طرف سے مقرر کردہ کوئی ولی بن جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ برائے رشتہ بعض تجاویز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیوگان اور متعلقہ خواتین جو جوان ہیں ان کو دوبارہ رشتے کی توجہ دلائی جائے۔ متعلقہ اگر جوان نہ رہے، بوڑھی ہو چکی ہو تو پھر اس پہ دوبارہ شادی کرنا فرض نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں باہر رشتہ کرنے کے خواہش مند لڑکوں کو اعلیٰ فنی تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً کمپیوٹر کی تعلیم میں۔ یہ حضرت مسلم کا ارشاد نہیں ہے، یہ میں نے اپنے لیے نوٹ لکھا تھا۔ باہر رشتہ کرنے کے خواہش مند لڑکوں کو اعلیٰ فنی تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً کمپیوٹر کی تعلیم MS سی یا BSc وغیرہ معیار کی ہو۔ اور جب سے میں نے رشتے ناطے پر زور دیا ہے میرے سامنے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے تو میں ہرگز اس انگریزی میں کہتے ہیں 10 فٹ پول سے بھی نہ پکڑوں گی اسی رشتے کو۔ میں ہرگز رشتے ناطے کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دیا کرتا تھا، مگر جب سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اس وقت سے میں
دوبارہ دخل دے رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ رشتے ناطے کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک رجسٹر اپنے پاس خود اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا، اور رشتے ناطے لڑکوں اور لڑکیوں کے اس سے دیکھ کے خود تجویز کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس سنت کو بھی جاری رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر میں نے دوبارہ رشتے ناطے میں کام شروع کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کام تو اس کے کہنے سے ہے اور کروا خود ہی رہا ہے، اور جو رشتے بھی اللہ کروا رہا ہے اس دوران بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور بعض بالکل بظاہر ناممکن رشتے تھے، بڑی عمر کی ہو چکی تھی یا بڑی عمر کا لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہو گئے۔ لیکن بیرون ملک مقیم لڑکیوں کو پاکستان سے مناسب رشتے مل سکتے ہیں اگر وہ اپنے معیار کو زیادہ اونچا نہ بنائیں، تو وہیں ان کی شادی وقت کے اوپر اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ میرے اس بیان کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ سب وہاں سے لڑکیوں اور لڑکوں کے گواہ بھیج رہے ہیں۔ لڑکے کے مطلب لکھتے ہیں کہ 10ویں پاس ہے یا ایسے ہے یا 12ویں فیل کہتے ہیں، اور لڑکا بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور آپ نے کہہ دیا فوراً اس کا باہر رشتہ کروا دیں۔ اس طرح لڑکیوں کا حال ہے۔ تو میں نے کب کہا تھا کہ میں ہر ایک کا انگلستان میں رشتہ کراؤں گا؟ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ میں نے ہرگز کبھی یہ نہیں کہا۔ پاکستان میں رشتے ناطے کا انتظام بہت بہتر بنا دیا گیا ہے، اور اس وقت غالباً حافظ مظفر بھی اس کام پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ رشتے ناطے کا شعبہ بھی ہے، تو زیادہ اور لمبی خواہشیں نہ کیا کریں، زیادہ اونچے معیار نہ دیکھیں۔ بچی کو وقت پر رخصت کرنا بہتر ہے اس کے لیے، ورنہ اس کی زندگی خراب ہوگی اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ عمرا کو چاہیے کہ ذیلی تنظیموں انصار اللہ اجماع اللہ وغیرہ کے ذریعے بھی رشتہ ناطے کے کام میں کوشش کریں۔ اب رشتے ناطے کے سلسلے میں جو مسائل درپیش ہیں مجھے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ احباب لڑکوں کے قواعد نہیں دیتے جب لڑکیوں کے قواعد دے دیتے ہیں، لڑکوں کی اپنی مرضی سے اور لڑکیاں میرے ذمہ۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ اپنے لڑکوں کو بھی گواہ دیا کریں اور لڑکیوں کو بھی دیا کریں، اور اس سلسلے میں مجھے سہولت بھی ہو جائے گی ان کے رشتے تلاش کرنے میں۔ لڑکوں کے والدین ان کی شادی کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ کر اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیر کرتے رہتے ہیں کہ لڑکے کا کیا ہے، لڑکے کا کیوں نہیں ہے، لڑکے کو بھی جلدی شادی ہونی چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ اگر شادیاں جلدی کروائی جائیں تو لڑکا بھی دیر تک جوان رہتا ہے اور لڑکی بھی دیر تک جوان رہتی ہے۔ اب لڑکے کے باہر جانے کے شوق میں بیرونی رشتے طلب کرتے ہیں، وہ میں نے بیان کر ہی دیا ہے کہ لڑکے کے قواعد ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بیرونی لڑکی اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں بھی ملاقاتوں کے دوران مجھے ایسے لڑکے ملتے ہیں جو دبی زبان سے یہاں شادی کی خواہش مند ہیں۔ اب اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، میں نے تو خود بھی اس کو ایک معزز پیشہ قرار دیا ہے، ہاتھ کی کمائی ہے، جائز ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ مگر اگر تعلیم بھی نہ ہو، 10ویں یا 12ویں فیل، اور پھر یہاں تقاضا کریں کسی لڑکی سے، تو یہاں کی لڑکیاں بے تعلیم لڑکوں سے شادی کرنا ہرگز پسند نہیں کرتی، اور پھر جب ان کا گھر بار بھی کوئی نہ ہو تو آخر انہوں نے اپنی سہولت سے دیکھنی ہے۔ اسی کا نام کفر ہے۔ وہ اگر اچھے حالات میں پلی بڑھی ہیں تو لڑکا بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ان کے کفر کے مطابق ہو۔ اس طرح یہ بھی مصیبت ہے کہ بیرون ملک رہنے والے لڑکے بعض اپنی مسلطوں کی خاطر پاکستان میں شادی کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ٹیکس کی خاطر، بعض دفعہ اپنے ماں باپ کی خدمت کروانے کی خاطر، اور پھر لڑکی کو دھوکہ دے کر اس کو شادی کے بعد بلاتے نہیں اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیسے کیس میرے سامنے آئے ہوئے ہیں، بکثرت ایسا ہو رہا ہے۔ جرمنی کے بھی بہت سے کیس ایسے ہیں،
اور دوسرے ممالک کے بھی، لیکن جرمنی کے بہت زیادہ ہیں. تو امیر جماعت کو چاہیے کہ ایسے لڑکوں کا پتہ کر کے عامہ کے ذریعے ان کو پکڑیں اور نصیحت کریں. اگر انہوں نے دھوکہ بازی میں شادی کی ہے تو یہ قول سدید کے خلاف ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا جماعت سے اخراج ہو سکتا ہے. اس سے نقصان یہ بھی ہے کہ پھر احمدی لڑکیاں بیچاری کہاں جائیں گی. ہاں، لڑکے جو غیر جماعت میں شادی کر لیتے ہیں خود ہی، غیر جماعت لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، اس پہ ان پہ تعزیر کوئی نہیں، مگر جو غیر احمدی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی اولاد کی طرف کی خیال نہیں کرتے، اولاد کی طرف نظر نہیں رکھتے. غیر احمدی لڑکی سے یا غیر مسلم لڑکی سے شادی کی جائے تو شادی تو جائز ہوگی مگر اولاد اکثر تباہ ہو جاتی ہے. اور ایک اور ظلم یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض لڑکیاں غیر احمدی میں شادی کرتی ہیں، پاکستان سے بکثرت ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں، اور وہ اپنی خاطر شادی کر کے تو ماں باپ کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں. بعض ماں باپ بیچ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو تو سارے خاندان کو ہی مخاطب تو نہیں مگر آج کل اخراج کی سزا دی جاتی ہے. مگر اکثر دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں پھر روتی پیٹتی ضرور گھر واپس آیا کرتی ہیں. شاید ہی کوئی شادی ایسی ہو جو کامیاب ہو، اور کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخری دنیا میں بھی. لیکن جو ناکام ہوتی ہیں کم سے کم وہ لڑکیاں آخر گھر آ کے روتے پیٹتے اپنا دینی مستقبل تو سنوار لیتی ہیں. بعض لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو غیر مسلموں میں بھی شادی کر لیتی ہیں. میرے علم میں ایسے معاملات ہیں کہ کسی نے سکھ سے شادی کر لی، کسی نے جاریہ سے شادی کر لی، کسی نے شادی کی ہندو سے جس کے گھر میں بت پرستی تھی اور بت رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایسی لڑکیوں کو تو پھر کوئی مستقبل نہیں ہے. اور میرے علم میں ہے کہ وہ بہت ہی ناکام موت مرتی ہے، جخم کی موت خود بھی مرتی ہیں اور خامند بھی ایک بہت ہی دردناک موت مرتا ہے. مگر یہ واقعات پرانے ہو چکے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. اور ایک بات جو میں سلسلے میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی ایک غیر احمدی لڑکی کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ خراب ہو جائے، مکفر مقرر کے ساتھ بھاگ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بہنیں اگر نیک ہوں تو ان سے بھی شادی نہ کی جائے. یہ مسئلہ ہمارے یہاں درپیش ہے. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. اگر سارا خاندان ہی گندا ہو تو صاف پتہ چل جاتا ہے، ہرگز وہاں شادی نہ کریں. لیکن اگر ماں باپ پاک ہوں اور ان کی بیٹیاں پاک ہوں اور کوئی ایک بیٹی خراب ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے باقی پاکیزہ بہنوں سے شادی نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور زیادتی ہے. اور قرآن کریم کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بعض دفعہ ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں اور ان کی اولاد خراب ہو جاتی ہے، بعض بیوی کی وجہ سے، بعض کسی اور وجہ سے. بعض دفعہ ماں اور باپ دونوں بہت نیک ہوتے ہیں. انبیاء کی بیویاں بھی جو خراب بتائی گئی ہیں قرآن کریم میں، انبیاء کے لڑکے بھی تو خراب بتائے گئے ہیں. تو انبیاء سے بہتر کوئی اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر سکتا ہے؟ لیکن جن بچوں کی اچھی تربیت ہو اور وہ نیک اور پاک باز ہوں، کسی بد تربیت والے یا تربیت اچھی ہو مگر وہ قبول نہ کیا اس نے، اس کی بے باکی اور بے حیائی کی وجہ سے ان نیک بچیوں کو محروم کر دینا رشتوں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایسا انسان جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب بیرون ملک شادی کے لیے آج کل جیسا میں نے بیان کر دیا ہے پہلے بھی، بہت خواہش ہے اور مجھے حوالے شادی کے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، ہماری لڑکی اور لڑکے کو فوراً باہر بلا لیں.
یہ باہر بلانے کا میں نے کہیں نہیں کہا تھا، مجھے بھی یاد نہیں. ہاں، جو ایسے لڑکے ہوں جو اچھے قواعد رکھتے ہوں ان کے ذریعے ان کو باہر بھی بلایا جا سکتا ہے اور یہاں بھی لڑکیوں کی شادی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور روزگار کے سلسلے میں کوشش کرنا رشتوں سے منسلک نہیں ہے. وہ ہمارا ایک الگ محکمہ ہے، امور عامہ ہے اور بہت سے شعبے ہیں. ان کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کے پاس کام نہیں ہے ان کو کام دلوا دیا جائے. اور بعض دفعہ شادی کے نتیجے میں بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اور ان کو آپس میں گڑبڑ نہ کریں. جو کام کی تلاش ہے وہ الگ بات ہے، اور جو باہر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی فیلڈ میں کام اچھا سیکھیں. مثلا کمپیوٹر ہے جس کے ذریعے ان کو یہاں باہر اچھی نوکری مل سکتی ہو. اگر ایسا ممکن ہو تو یقیناً ان کے لیے یہاں سے اچھی لڑکی بھی تلاش کی جا سکتی ہے. بعض والدین اپنی بچیوں کی عمر پر بات کر دیتے ہیں کہ چھوٹی ہے ابھی، اور بعض ان سے کام لیتے ہیں اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت، ان کے تعلیمی اخراجات پورے کیے جا سکیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کسی بڑی لڑکی کو بیچاری کو قربانی کا بکرا بنایا جائے. بعض بہنوں نے مجھے خط لکھا ہے اپنی بڑی بہن کے متعلق کہ ہمارے ماں باپ نے اس بیچاری پہ یہ ظلم کیا ہے کہ ہماری خاطر اس سے کام لیا ہے سارا. وہ تعلیم یافتہ تھی اور اب بھی رشتہ آیا ہوا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے. میں نے بڑی سختی سے ان کو ہدایت کی ہے، آگے مانے نہ مانے خدا تعالیٰ کے جواب دے ہوں گے. جب ایک رشتہ اچھا آیا ہوا ہے تو فوراً کر دیں اس کی شادی. اسی طرح بعض لوگ اپنے معیار سے اونچا چاہتے ہیں. وہ لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں اور معیار سے اونچا رشتے کی تمنا میں بیٹھی رہتی ہیں. اپنا معیار بھی تو دیکھیں کیا ہے، اسی کے مطابق رشتہ بھی قبول کریں. اور بعض جگہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ولی تو باپ کو بنایا ہے لیکن ماں وہاں باپ کے اوپر سوار ہوتی ہے، اور لڑکیاں بھی ماں کی طرفداری کر رہی ہیں. اور ایسی لڑکیاں سوائے سے گھر بیٹھی بوڑھی ہوئی ہیں اور ان کا کیا علاج کیا جائے. اونچے معیار بنائے ہوئے ہیں. آخر اگلے میں بھی تو معیار دیکھنا ہے. جس نے لڑکی ڈھونڈنی ہے وہ بھی تو کوئی معیار چاہتا ہے. تو یہ یک طرفہ معیار کا جو اونچے معیار کا مطالبہ ہے یہ بہت بڑا گناہ، بلکہ ہماری شادی کے رشتوں میں بہت بڑی ایک لعنت ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. اور ولی خدا نے ماں کو نہیں بنایا، ولی باپ کو بنایا ہے. اس لیے باپ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے ماں کو چاہیے ہرگز دخل اندازی نہ کرے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائے کہ باپ آخر تمہارا دشمن نہیں، خدا نے اس کو ولی مقرر کیا ہے. جس جگہ بھی وہ چاہتا ہے وہاں شادی کر لو، ورنہ ڈیری میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤ گی اور کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا. یہ مختصر رشتے ناطے کے متعلق ہدایات تھیں جو میں سمجھتا تھا یہ زمانے میں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے تابع میں رشتے ناطے کا انتظام کر رہا ہوں اور یہ ساری دقتیں مجھے درپیش ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ احباب جماعت پورا تعاون فرمائیں گے اور اللہ کے فضل کے ساتھ جماعت کے رشتوں کے مسائل بڑی تیزی سے حل ہوں گے. ضمن میں بتا رہا ہوں کہ یہ رشتوں کے کام سارے اللہ خود ہی کر رہا ہے. اس کثرت سے بظاہر غیر ممکن رشتے ہو رہے ہیں کہ اصل دنگ رہ جاتی ہے. تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک انسان بعض دفعہ اپنے بچے کو بوجھل چیز اٹھانے کے لیے کہتا ہے اور جس طرح سے خود پائے کو ہاتھ ڈال کے اس بوجھل چیز کو اٹھانا ہوتا ہے. میرے اللہ کا بھی یہی سلوک ہے. کام سارے خود بناتا ہے اور بظاہر حکم مجھے ہے کہ تم کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.